مسیح کے اطمینان میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے نئے سال کو خداوند کے وعدوں سے بھرنا۔ وعدہ یعنی اقرار کرنا، عہد کرنا، قول و قرار کرنا، زبان دینا۔ یہاں پر خدا کے وعدوں کی بات ہو رہی ہے، پرومس آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے، کسی انسان کی زبان کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی آدم کی نسل کے قول و قرار کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی انسانی عہد کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ خدا قدوس کی زبان کی بات ہو رہی ہے، جس میں تحقیر نہیں، جس میں چھل نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی زبان سے مکرتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ ہماری نیکیوں سے بڑھ کر ہے، ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہے، ہمارے اچھے کاموں سے بڑھ کر ہے، ہماری عبادت سے بڑھ کر ہے، ہمارے مسئلوں سے بڑھ کر ہے، ہماری مشکلوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے تو وہ ہے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ۔ وہ اپنے کلام کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی پیروی کرتا ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ اگر خدا نے کسی چیز کو زیادہ عظمت دی ہے تو وہ ہے اس کا کلام۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کسی گاؤں میں ایک بیٹی تھی اور وہ شہر جانے کی بڑی شوقین تھی، اور اس کے باپ نے اسے وعدہ کیا، بیٹا ایک دن میں تجھے ضرور شہر میں لے کر جاؤں گا۔ اور وہ ہر روز صبح اٹھتی اور اپنے باپ کو اب اس کا وعدہ یاد دلاتی، اور وہ ہر روز ایسے ہی اس کو بار بار یاد دلاتی رہتی۔ ایک دن اس کے باپ نے اس کو اس شہر میں لے گیا، اور ان دونوں نے وہاں پر جا کر بڑا انجوائے کیا، اور اس سے بیٹی بڑی شاد ہوئی، خوش ہوئی۔ جیسے یہ بیٹی اپنے باپ کو اس کا وعدہ بار بار یاد دلاتی رہی، ایسے ہمیں بھی خدا کو بار بار اس کے وعدے یاد دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں خدا نے ڈھیروں وعدے انسان سے کیے ہیں، لیکن کیا ہم خدا کے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوئے، اس کو اس کے وعدے یاد نہیں دلائیں؟ آئیں خدا کو اس کے وعدے یاد دلائیں، اور اس سال کو ہم اس کے وعدوں سے بھر دیں۔ مجھے ایک سچی گواہی یاد آ گئی۔ ایک بہن میرے پاس آئی اور کہتی ہے، بھائی 5 سال ہو گئے ہیں میری شادی ہوئے، لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میں نے اس سے کہا، بہن کیا آپ دعا کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، اب خدا کو اس کے وعدے یاد دلا۔ کہتی، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، کلام میں لکھا ہے، اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیری روٹی پانی پر برکت ڈالوں گا، اور تیرے بیچ میں سے بیماری دور کر دوں گا، اور تیرے پاس کوئی بھانج نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا، خود بہن اب جب تو دعا کرے تو خدا کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا کرنا کہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو ہمارے بیچ سے بانجھ کو دور کر دے گا، تم ہمیں اولاد دے۔ تو اس نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، اور ٹھیک 1 سال کے بعد خدا نے بڑی خوبصورت اولاد کے ساتھ اس کو نوازا، اور انہوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہے زندہ خدا۔ جب ہم اس کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہیں تو وہ ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ آئیں اس سال کو ہم خدا کے وعدوں سے بھر دیں۔ کلام میں ڈھیروں وعدے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں سنبھالے گا، تو آج خداوند کو اس کا وعدہ یاد دلانا شروع کریں، اور خداوند سے کہیں کہ یہ سال تو ہمیں سنبھال کے رکھنا۔ اگر کلام میں لکھا ہے کہ وہ تجھے بڑھائے گا، تو اس سال خدا سے کہنا شروع کریں کہ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے، اس لیے مجھے فائنینشلی طور پر بڑھا، اور خداوند سے کہنا شروع کریں کہ خداوند میرے کاروبار میں مجھے بڑھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ شافی ہے، تو خداوند سے کہنا شروع کریں کہ خداوند اس سال میں اس بیماری میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے۔ آئیں اس کو وعدے یاد دلائیں، اور ہم اس کے حضور سے اس سال کو برکتوں سے، اس کے وعدوں سے بھر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔